سر میرے ذہن میں ایک یہ سوال تھا آپ سے کہ جو قرآن میں کہا جاتا ہے سورہ بقرہ میں کہ آدم کو جو دنیا میں بھیجا جنت میں سے نکال کے اور پھر جو دنیا میں نازل کیا اور پھر جو کہا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو وہ فالو کرو گے تو واپس جو تم یہاں پہ لوٹ آؤ گے. تو یہاں سے محسوس نہیں ہو رہا کہ جنت کا کوئی وجود ہے کہ وہ کہیں پر تھے پہلے, وہاں سے نکال دیا گیا, دنیا میں آئے اور وہ پھر جو وہ کی ہدایت ملے گی تو وہ فالو کر کے دوبارہ وہاں جائیں گے. تو مطلب یہ دو پلیسز کا یا دو لوکیشن سے محسوس نہیں ہو رہی کہ جنت ہے, وجود ہے اس کا. جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ واقعہ تو پورا کا پورا تمثیلی واقعہ ہے. یعنی آدم کو اگر میں آدمی کہہ لوں گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی جو آدم قرآن کہتا ہے وہ آدمی ہے, آدمیت کی بات چل رہی ہے. آدم یعنی آدمی, وہ آپ اور میں ہم لوگ ہی تھے, وہ ہمارے ہی اینسسٹرز تھے جو جن کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کی طرف ہدایت بھیجی ہے اور انہوں نے ان کو منع کر دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اور وہاں پر جو بات چل رہی ہے خلیفہ والی, تو اس کا جو سٹارٹ قرآن نے کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر, شاید آیت نمبر 38 39 ایسے ہی کچھ آیات ہیں. تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں پر تو کسی آسمانی جنت کی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے بے شک یقینی طور پر میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ. تو اس سے تو ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا, اپنا خلیفہ نہیں بنایا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے. ہمارے ہاں اس کا ترجمہ اتنا غلط کر دیا جاتا ہے کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ کا خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے غائب کے اندر, کسی کے غیب کے اندر یا کسی کے جانے کے بعد اس کے اختیارات کا قائم مقام بن جائے, اس کی اختیارات کا ذمہ دار بن جائے, اس کی اختیارات کو استعمال کرنے والا بن جائے. پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا خلیفہ یہاں پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور دوسری بات معلوم ہوئی انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انسان کو تو زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا, کسی آسمانی جنت کا یا آسمانی جگہ کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پر قرآن کے اندر. اور جو آیت بیان کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, پھر جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ سے لوٹ کر کسی آسمانی جنت کے اندر چلے جاؤ گے. یہ جو نظریہ ہے یہ تو دوسری جگہ دوسرے مذاہب سے مستعار لیا ہوا نظریہ ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی اور وہاں سے ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا بنایا. پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں کہ صبح شام ان کے ہاں اولادیں ہوتی تھیں, پہلے دن کے بچے دوسرے دن کے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ تمام کے تمام انسانیت آگے بڑھی ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ کہانیاں ہیں جو پتہ نہیں کون کون سے مذاہب سے کن کن کتابوں سے اخذ کر کے یہاں پیش کر دی گئی ہیں. اور بہت ساری باتیں تو وہ ہیں جو خود تصور میں جو آیا وہ بیان کرتے چلے گئے. اب سوال یہ اٹھا کہ بھائی اللہ نے جب آدم اور اس کی زوج کو بنایا تو زوج کا ترجمہ کر دیا بیوی. اب لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی مرد اور ایک بیوی عورت اللہ نے بنائی تھی, تو اتنے سارے انسانت کیسے وجود میں آ گئی؟ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اگر لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں لوگوں کے اندر بڑا عالم سمجھا جاتا ہوں, مجھ سے سوال کیا جائے میں جواب نہ دوں تو میں عالم کس چیز کا ہوا؟ تو ظاہر ہے پھر جواب تخلیق کیے گئے, سوالات وہی اور جواب نہیں نا. لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے جواب بھی ایسے معیاری دیے گئے. کہا کہ پہلے دن لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور اگلے دن لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. دوسرے صاحب اٹھے, اس نے بولا بھائی اتنا لمبا وقفہ کیوں دے رہے ہو, ایک ہی دن میں صبح اور شام کو لے کے آؤ نا. تو صبح اور شام لڑکا لڑکی پیدا ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مختلف اقوام رہ رہی ہیں. کوئی چائنا کا رہنے والا ہے, چائنیز ہے, کوئی
یورپ کا رہنے والا ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے، ان سب کی شکلیں اور صورت الگ الگ ہیں۔ اگر ماں باپ ایک ہی تھے تو شکل صورت الگ کیسے ہو سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے 10,000 سال بھی اگر پاکستان کا رہنے والا، انڈیا کا رہنے والا یورپ میں جا کے آباد ہو جائے اور کپل ایک ہی ہو، ان کے بچے ایک جیسے ہوں گے، الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ وہاں سے انہوں نے ایک نئی نئی کہانیاں نکال دی کہ وہ مرد عورت ایک ہی تھے اور ان کی نسل جو بڑھتی چلی گئی اور آج انسانیت اتنی ساری اس دنیا میں آباد ہے۔ تو یہ سب ان کہانیوں کا نتیجہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آسمانی کوئی جنت بنائی تھی اور اس آسمانی جنت میں آدم کو ٹھہرایا اور آدم نے نافرمانی کر دی، اور آدم نے نافرمانی کر کیسے دی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آدم نبی تھے تو نبی نے نافرمانی کر کیسے دی اللہ کی؟ یہ تو نبوت کے جو بارے میں ایک ہمارے ہاں نظریہ ہے، اس کی تو ضرب کاری ہو رہی ہے اس نظریے سے۔ تو قرآن نے کہیں بھی آسمانی جنت کی یا آسمانی دوزخ کی بات کی ہی نہیں ہے۔ یہ جس جنت کی بات ہو رہی ہے یہ وہی جنت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب خود کہہ رہا ہے قرآن کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جہاں وہ رکے ہوئے تھے، جہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ زمین ہی تھی جس میں زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب مت جانا۔ اب ہم لگ گئے کام کے اوپر، اب کہیں پہ درخت چل رہا ہے برگد کا اور کہیں چل رہا ہے ایپل کا۔ قرآن نے هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ بیان کیا، اس شجرہ کے قریب بھی مت پھٹکنا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ شجرہ کیا تھا؟ شجرہ یہی اختلاف تھے آپس کے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اور تمہاری زوج ظالمین میں سے ہو جائے گی۔ ظالمین کہتے ہیں کس کو ہیں؟ حق کھانے والے کو، غاصب کو، دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے والے کو۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اختلاف میں پڑے اور ایک دوسرے کے حقوق کھانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر کہیں بھی کسی آسمانی جنت کے یا آسمانی دوزخ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو بیان کر دیا ہے کہ جس مقام کے اوپر، یعنی انسان جس مقام کے اوپر تھا، اگر اس میں ظلم کرے گا تو اپنے مقام سے نیچے گر جائے گا۔ اس مقام تک اگر پہنچنا ہے تو دوبارہ سے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہاں کہیں بھی کسی آسمانی جنت کا یا دوزخ کا ذکر نہیں ہے۔